تراویح میں تلاوت ہوئی ہے وہ سورہ آل عمران قرآن میں تیسری صورت ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں، اور کچھ حصہ سورہ نساء کا قرآن میں چوتھی آیت ہے۔ اس میں سورہ نساء کی کچھ آیتیں آج تلاوت ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ اس طرح سے ہے۔ سورہ آل عمران سب سے پہلے 7ویں آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کلام پاک میں کچھ محکم آیتیں ہیں، مطلب جن میں حکم دیے گئے ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کی راز ابھی کھلنے ہیں۔ تو جو محکم آیتیں ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان سے ابھی ہمیں دور رہنے کا حکم ہے، جب تک ان کے راز نہ کھلیں کہ اللہ اس میں کیا چاہتے ہیں۔ عالم دین ہمیں بتاتے رہیں گے، قیامت تک راز کھلتے رہیں گے قیامت قرآن پاک کے۔ 13 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے کہ اس میں کافروں کو مومنین جو ہیں وہ ان سے دگنے دکھائی دے رہے تھے۔ 14 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو عورتوں، بیٹوں، زیورات، مال و دولت، نشان لگے گھوڑوں، مویشی اور کھیتی کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے راہ میں جنگ سے زیادہ عزیز ہے تو وہ انتظار کریں عذاب آنے کا۔ 28 نمبر آیت میں ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانے کا حکم ہے۔ اگر شر کے دن ہو، مان لو فسادات کے دنوں، تو ان میں اجازت ہے لیکن دل سے انہیں دوست نہیں بنانا بلکہ ایمان والوں کو بنانا ہے۔ 31 نمبر آیت میں اللہ سے محبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 38 نمبر آیت میں حضرت مریم پر نعمتیں آتی دیکھ کر حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے کی تھی۔ مطلب اگر کسی پر نعمتیں آتی ہوئی دیکھی جائے تو اپنے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حسب نہیں چلائے گا۔ 40 نمبر آیت میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کا جب انہوں نے فرشتوں سے سوال کیا تھا کہ میں کتنا بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانج ہے، کس طرح میرے اولاد ہو سکتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ 41 نمبر آیت میں 3 دن ذکریہ علیہ السلام کی زبان بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے بعد بھی وہ اشاروں سے تبلیغ کرتے رہے۔ مطلب دعوت کا کام کتنا ضروری ہے، اس آیت سے اس کی اہمیت پتہ لگتی ہے۔ 46 سے 50 نمبر آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کے معجزات، جیسے وہ پالنے میں بولنے لگے تھے، مطلب اور بھی معجزوں کا ذکر ہے۔ 55 نمبر آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پورا کا پورا آسمان پر اٹھا لیا، وہ حضور کی امت میں بعد میں آئیں گے اور ان کے اوپر تمام عیسائی مان لائیں گے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ 64 نمبر آیت میں دین کی دعوت مشترک بنیادوں پر دینے کا حکم ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میرے لیے کنجی کا کام کرتی ہے جو میں نے دین کا کام کیا اس میں۔ 85 نمبر آیت میں اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت کو کوئی مذہب، کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ 92 نمبر آیت میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کے بنا ہر چیز بھلائی نہیں مل سکتی۔ 97 نمبر آیت میں حج کی فرضیت کے بعد اگر کوئی شخص حج نہ کرے تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ 103 نمبر آیت میں اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر تھام کر فرقوں میں نہ بنٹنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد 104 نمبر آیت میں ایک جماعت ضرور ایسی ہو جو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے والی ہو، یہی فلاح و نجات والے لوگ ہوں گے۔ 110 نمبر آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ 120 نمبر آیت میں ایمان والوں کو بھلائی ملے تو کفار ناخوش ہوتے ہیں، مطلب کافی لوگ، اور برائی اگر ملے تو اس سے خوش ہوتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ محفوظ رہیں گے۔ 126 نمبر آیت میں ہماری زندگیوں میں آسانیوں کے لیے اللہ رب العزت نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، ورنہ ہماری مدد کو تو ویسے بھی وہ کر سکتا ہے اللہ پاک، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ 133 نمبر آیت میں جنت کی چوڑائی 7 آسمان اور زمینوں کے برابر بتائی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا کیا کوئی اندازہ لگا ہی سکتا کتنی لمبائی ہوگی۔ 140 نمبر آیت میں بہت سے کاموں میں ہماری ناکامی اللہ کی حکمت ہے، مطلب وہ ہو سکتا ہے ہمیں آزما رہا ہو یا ہمیں ہمارے درجے بلند کرنے ہو، اس لیے بہت سے کاموں میں ہماری ناکامی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ 145 نمبر میں اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا، مطلب جو اللہ نے طے کر دیا کسی بھی جی جان کا وقت وہ اسی ٹائم مرے گا، تمام احتیاط جو ہے وہ اسے بچا نہیں سکتی۔ 155 نمبر آیت میں جنگ احد میں صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی معافی کا اعلان آیا تھا۔ 159 نمبر آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ساتھیوں کے ساتھ نرم دل نہ ہوتے، سخت ہوتے تو ان کے ساتھی انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی آیت میں آپس میں مشورے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔
164 نمبر آیت میں ہر دور میں نبی آئے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیجا، اور ہمارے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ہمیں آیتیں سناتے تھے، پاک کرنے کے لیے آئے تھے، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے تھے۔ 169 نمبر آیت میں شہید کو مردہ نہیں سمجھنا، اس کا ذکر ہے کیونکہ شہیدوں کو روزیاں پہنچتی ہیں، وہ کیسی روزی ہے یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، لیکن ہمیں منع کیا ہے کہ جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔ 180 نمبر آیت میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرنے والوں کے گلے میں اسی مال کے توق بنا کر ڈالے جائیں گے۔ 185 نمبر آیت میں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا ذکر ہے۔ 188 نمبر آیت میں برے اعمال پر خوش ہونے والے اور نہ کیے ہوئے اعمال پر تعریفیں چاہنے والوں کو سخت عذاب ہوگا۔ مطلب کوئی کام کسی نے نہیں کیا لیکن وہ چاہے کہ میری تعریفیں ہوں اور خود اس کا کریڈٹ لینا چاہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ 191 نمبر آیت میں اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مومنین کرتے ہیں، اس بات کا ذکر ہے۔ 200 نمبر آیت میں ایمان والوں کو ثابت قدم رہ کر ایک دوسرے کو تھام کر چلنے کا حکم ہے۔ سورہ نساء شروع ہوتی ہے، یہ چوتھی سورت ہے قرآن میں، اس میں 176 آیتیں اور 24 حکم ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے ان کی بیوی پیدا کر کے بہت سارے انسان مرد اور عورت پیدا کیے۔ دوسری آیت میں یتیموں کے مال کھانے سے بچنے کا حکم ہے۔ تیسری آیت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے مگر شرط کے ساتھ، اگر انصاف کرو تو 4 شادی تک کر سکتے ہو ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ 4 نمبر آیت میں عورتوں کو مہر دینے کا حکم ہے، خوشی سے چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے لیکن نہ معاف کرانے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ نہ دیں ورنہ آپ مقروض بنیں گے اپنی عورت سے۔ 7 نمبر آیت میں مردوں کے ساتھ وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ فرض قرار دیا گیا ہے، مطلب ضروری ہے دینا، جو لوگ نہیں دیتے وہ حق تلفی کرتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا عذاب ہوتے ہیں۔ 9 نمبر آیت میں ہمارے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم لوگوں کا جیسا سلوک چاہتے ہیں ہمیں یتیموں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 11 نمبر آیت میں ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر قرار دیا گیا۔ 12 نمبر آیت میں وارثین کا حصہ بتایا گیا ہے کہ کس وارث میں کتنا حصہ ہے۔ 17 نمبر آیت میں نادانی میں گناہ کر بیٹھنے والے دل سے اگر توبہ کرے تو انہیں معاف کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ 19 نمبر آیت میں زبردستی عورتوں سے نکاح نہیں کرنے کا حکم ہے۔ طلاق کے وقت مہر واپس نہ لینے کا حکم ہے، عورت پسند نہ بھی ہو تب بھی اس سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ باقی آیتیں انشاءاللہ سورہ نساء کی کل بیان ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔